ان کا ریکارڈ سامنے آیا. اس ریکارڈ کی بنیاد پہ 3 طرح کے فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جس کسی نے اپنے کسی بھی نامینیشن پیپر میں یا جو فارم فائل ہوتا ہے انڈر سیکشن 66 اس میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے تو اس کو پی ٹی آئی فوراً مان لیا جائے. نتھنگ مور نیڈس ٹو بی ڈن. دیٹ واز دی ڈیسیژن. راجہ صاحب یہ صاحبزادہ صاحب وائی ہی چوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن انڈیپینڈنٹلی؟ He did not choose to. انہوں نے جو پیپر فائل کیا وہ پروڈیوس ہوا تھا ادھر. He filed SIC in alliance with PTI. نان الائنس نہ لکھتے اپنی پارٹی لکھ دیتے. الائنس تھی نا ہماری. آپ سپورٹ کر دیتے, آپ اپنے لوگوں کو. جی وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی تھی ہماری. ایک الائنس تو پہلے سے چل رہی تھی. پھر بات کہیں اور نکل جائے گا. چل میں اس میں نہیں جاتا. اگر الائنس تھی تو اس کا مطلب تھا وہ پراپرلی اس نے پارٹی دو پارٹیز کے ساتھ جوائنٹلی انہوں نے الیکشن لڑا. اگر الیکشن جوائنٹلی لڑا تو حامد رضا موجود تھے, پارٹی موجود تھی, باقی لوگوں نے باقی لوگ ساتھ شامل ہو گئے تو اس کا مطلب پراپرلی شامل ہو گئے. لیکن 13 ممبر کہتے ہیں کہ نہیں, دے آر ناٹ انٹائٹلڈ. پھر تو آپ کو ریویو فائل کرنی چاہیے. سر میں عرض کرتا ہوں. سو وہ جب آئے ان کو بھی چونکہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک ہو سکتا تھا کہ صاحبزادہ حامد کو SIC مان لیا جاتا. بالکل. اور ہم نے SIC کو چونکہ جوائن کیا ہے, SIC کا چیئرمین الیکٹڈ موجود تھا پارلیمنٹ میں, تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی. joining a party with at least one member in the assembly. SIC کے وکیل کہتے ہیں کہ ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا بہت اچھا کیا. نہیں سر, میں اب کہتے ہیں ہم تو وہ واپس بھی نہیں چاہتے. وہ سر اب نہیں, ہم ایسا نہیں کہہ رہے سر. اب ایک سچویشن ہے جو اس ججمنٹ نے ہم سمجھتے ہیں لافلی کریٹ کی ہے. اس ججمنٹ نے حقیقت کو دیکھا ہے, یہ تمام پردے چاک کیے اور ان کا بھی ایکچولی تو یہ PTI کے کینڈیڈیٹ تھے, یہ ووٹ PTI کو پڑا ہے. یہ باتیں کافی ڈسکس ہو گئی. سو اس لیے سر میں اب یہ آ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب بات مانی نا سر. آپ نے مانی, آپ نے کہا میں 39 کو قبول کرتا ہوں ایز PTI. nothing more needs to be done because this is the reality of the situation. کل جو آپ نے اپنی ججمنٹ کا پیرا مجھے حکم دیا تھا پڑھنے کو, that is very clear. So your lordship has also accepted that there were peculiar circumstances which resulted in these 39 being declared independent. And Raja sir, what about the amendment made in the constitution through the judgment of this court? کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. وہ 3 days کو 15 days کر. جی میں عرض کروں, یہ ایک سوال آیا تھا, نہیں کیا. دیکھیں ججمنٹ نے یہ کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ جو 3 دن کا وقت تھا فار جوائننگ اے پارٹی اس کو ہم 15 دن کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو تصور کیا جائے گا کہ یہ شروع سے ہی PTI تھے, تھرو آؤٹ PTI تھے, ان کو کوئی پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سو ورڈز ڈفرنٹ تھے. نہیں سے پڑھ لیں, میں نے کل اسی لیے پیرا 96 پڑھا تھا. دے نیور سیڈ کہ دے آر ہیئر بائی. ان کو کنفرمیشن کے لیے کہا, صرف کنفرمیشن کے لیے کہا. اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آپ 15 دن میں جوائن کر لیں پارٹی, دس واز دا کوسچن posed by my lord نعیم اختر صاحب yesterday, and I read paragraph 96 of the judgment to show کہ ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن کی لمٹ کو 15 دن کر دیا گیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ سیکشن 66 کے تحت کون ہوتا ہے ایک پارٹی کا امیدوار. پارٹی کا امیدوار وہ ہوتا ہے جو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میں اس پارٹی کا امیدوار ہوں, اور اس سرٹیفکیٹ کو وہ پارٹی قبول کر لیتی ہے. آپ لوگوں کے کیس میں چونکہ یہ جھنجھلاٹ تھی, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن تھی, یہ کام نہیں ہو سکا. ٹکٹ جام نے دیے, وہ واپس کر دیے گئے. یہ ریکارڈ بھی سامنے آ گیا تھا in my case in particular. So the court said, look, there is this fog of events. اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پارٹی سے وابستگی کا طریقہ آئین میں دیا ہوا ہے یا قانون میں دیا ہوا ہے سیکشن 66 میں, اس کو فالو کیا جائے. آپ اپنا ایفیڈیوٹ دیں, اور پارٹی اگر اس ایفیڈیوٹ کو قبول کر لیتی ہے تو آپ کو PTI تصور کیا جائے گا 8 فروری کو. سو یہ نہیں کہا کہ اب آپ جوائن کریں PTI, بالکل نہیں کہا. اگر یہ کہا ہوتا کہ آپ جوائن کریں PTI, then my lady's observation would have been completely correct کہ 3 دن کی مدت کو آپ نے 15 دن کیسے کر دیا. یہ نہیں ہوا. They simply gave time for affirmation of. مان لیتے ہیں آپ کے اس پروپوزیشن کو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے, لیکن انہوں نے تو جوائن اس پارٹی ہو گیا نا. انہوں نے یہی بھی کہا نا. فرض کریں ڈکلیریشن آ جاتی ہے, فرض کریں ڈکلیریشن آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا. سر 96 پیرے میں انہوں نے 2 باتیں کی نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جوائن کرنا تھا SIC کو یہ وائڈ ہے, اس لیے انہوں نے یہ دیکھا, اس چیز کا بہت جائزہ لیا کہ ان لوگوں نے SIC کو جوائن کیا ہوا ہے ان تمام 80 کے 80 میں. جی آپ نے بھی نہیں کہا تھا نا SIC. سر یہ فائنڈنگ دے دی نا کورٹ نے. سر اس لیے میں ٹھیک ہو گیا. سر 187 اور 184 میں یہ چیزیں اہم نہیں ہوتی کہ کس نے کیا آرگیو کیا. کورٹ نے ریالٹی دیکھ کر فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنا ہے. اب کائنڈلی سی, یہ جو پیرا 96 کل میں نے پڑھا تھا, اس کا جو آخری سب پیرا ہے, اور اس سے پہلے بھی there are paragraphs in this judgment in which they have said
that the joining by these 80 of SIC was a void event. SIC को ये ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे. They've given a finding कि उन 3 दिनों में आप ऐसी पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी कम से कम एक सीट मौजूद हो. जब ऐसी पार्टी नहीं थी SIC, इलेक्शन कमीशन के बकौल, इलेक्शन कमीशन ने चूंकि हामिद रजा को भी इंडिपेंडेंट करार दिया हुआ था, therefore they've held कि you joined a party that you could not have joined. पाबंदी क्या लगाई जा सकती है किसी पे? 51 तो ये अब तो हम देख रहे हैं किसी पे पाबंदी लगाई जा सकती है? आप किसी सपोज एक पार्टी का इलेक्टेड मेंबर है जी, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता. तो अब ये फैसला आ गया ना. एक ही रिस्ट्रिक्शन है 63A में सर, मैं कि वो डी सीट हो जाएगा. दैट्स ऑल. सर, अब वो भी आपने- उस वक्त डी सीट होगा कि अगर पार्टी है रेफरेंस भिजवा सर दे. ये किसी और केस में आप रिस्ट्रिक्शन अपॉन अ पर्सन टू. सर ये तो किसी और केस में देखेंगे ना. नहीं, ये तो यही क्वेश्चन यही कि 51 में तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सर उन्होंने, सर आप बहुत सी चीजें जजमेंट के जरिए एलैबोरेट करते हैं ना. आपने ये कहा कि ये जो 3 दिन की ज्वाइनिंग थी ये किसी ऐसी पार्टी की होनी चाहिए थी विच हैड अ सीट. इन्होंने चूंकि इसकी कंप्लायंस करने के लिए SIC को ज्वाइन किया, देयरफॉर दिस ज्वाइनिंग इज वॉइड. इस ज्वाइनिंग को हम कंसिडर ही नहीं करते. इस तरह दे overcame the act of joining. अब ये कर दिया उन्होंने. Now the question is on what ground will this be overridden in review? क्या आप रिव्यू में ये कहेंगे कि उनकी ये जो फाइंडिंग है कि ये जो इन 80 लोगों ने ज्वाइन किया इस गलत फहमी के तहत कि वो इंडिपेंडेंट हैं SIC को, और जिसको इस जजमेंट ने 8 मेंबर बेंच जजमेंट ने कह दिया या इस कोर्ट की जजमेंट ने कह दिया कि दिस एक्शन वाज कोर्स्ड एंड वॉइड, दे कुड नॉट हैव जॉइन्ड दिस पार्टी. एक फाइंडिंग दे दी. अब इस फाइंडिंग को ओवरटर्न करने का क्या तरीका है आपके पास इन द रिव्यू जुरिस्डिक्शन? यू हैड टू आइदर से कि देयर इज सम प्रोविजन ऑफ द लॉ दैट दे ओवरलुक्ड. उन्होंने कुछ ओवरलुक नहीं किया. 51(6) को बार बार उन्होंने पढ़ा, रिप्रोड्यूस किया है. उन्होंने सारे जो रिव्यू के 2 ग्राउंड्स है ना जी, मिस्टेक और एरर. which has caused injustice. सर injustice जरूरी है सर, सिर्फ मिस्टेक और एरर नहीं है ग्राउंड. आपने अपनी हर जजमेंट में ये कहा है कि even erroneous judgments will not be reviewed if they have not resulted in injustice. So review is done only to cleanse the judgment of injustice. So if there is no injustice, then even erroneous judgments will be upheld. Judgments which have looked at the law and maybe have come to a wrong conclusion. But as long as they have decided a matter solemnly, then that is the end of it. This is the Supreme Court of Pakistan. They have decided it. ये भी तो डिबेट है. समटाइम जजमेंट्स आर एक्ट ऑफ वायलेंस. Act of वायलेंस. सर हम बहुत वायलेंस फेस कर रहे हैं. जजमेंट्स वी सीक एज अ रेफ्यूज. इसलिए कल जो मैं भी ढूंढ रहा था वो कार्टून मुझे मिले जनाब ने जिसका जिक्र किया था. जो मुझे कार्टून जो मिला सर वो उसमें तो एक बंदा बंधा हुआ है, उसको दूसरा बंदा मार रहा है, लेकिन रेफरी भी मार रहा है साथ. तो वो मैंने तल्फ कर दिया. वो कार्टून मुझे पसंद नहीं आया सर. ये 2018 में था. शेर आपके अगेंस्ट जाता है. सर नहीं, वो शेर बिल्कुल एक आपके अपनों ने आपके साथ ये किया. नहीं सर, अपनों ने तो नहीं किया. ये तो जो हुआ ये तो एक निजाम हमारे सामने खड़ा था, इलेक्शन कमीशन था. मैं फिर से एक रिपीटिशन बात करता हूँ. ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ खुद करती है. नहीं सर, उसका भी हर दौर में मैं सर बाहर दूंगा दौर उसका चेक जवाब. होता है, अपने साथ खुद करते सर मेरा एक व्यू है इसके Sorry to ऊपर, मेरा एक व्यू है, मैं I'm sorry बाहर to बयान say करूंगा. that. एनीवे सर, तो ये मामला ये है कि जो ज्वाइनिंग की बात थी इसको इस कोर्ट ने एग्जामिन किया है. एंड दिस कोर्ट हैज कम टू द कंक्लूजन कि दिस ज्वाइनिंग डज नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ आवर डिक्लेयरिंग दैट दीज 39 आर PTI. और आपने भी ये बात मानी माय लॉर्ड जस्टिस मंदोखेल. सो जिन 39 को आपने कहा है कि वो PTI हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था और आपने भी उस ज्वाइनिंग को एक तरह से नॉन एथ करार दिया है कि दिस इज नो ज्वाइनिंग इन द आई ऑफ द लॉ, देयरफॉर दे शुड बी डीम्ड PTI एंड दे शुड बी ट्रीटेड एज. मेरा अपना लॉजिक है उसमें. ठीक है, बिल्कुल यही था कि चूंकि अगर वो कॉन्शियसली करते तो 63A में आ जाते हैं. बिल्कुल ठीक बात. इसलिए उन्होंने So therefore सर वो void है, वो अमल और वो सारा अमल इन peculiar circumstances में हुआ. कोई ये लोग 80 लोग इस नियत से नहीं आए थे कि हमने जरूर कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है. They had fought as PTI. मैंने दिखाया आपको. रिपीटिशन हो रही है जी जी, रिपीटेशन नहीं करते. सो सर मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, क्योंकि ये सवाल बार बार आया कि भी इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया है किसी और पार्टी को. फिर एक सवाल ये आया कि टाइमलाइन वायलेट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए मुझे ये जवाब देना पड़ा कि इन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन जो किया था SIC को, उसको आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन. और जो इन्होंने एफिडेविट दिए और जिनको PTI ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नॉट ज्वाइनिंग अ पार्टी, दैट इज सिंपली अफर्मिंग द सिचुएशन दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड ऑन द 8th of February. इसलिए कोई टाइमलाइन आइन की वायलेट नहीं हुई.
یہ گزارش تھی. اب سر جو ریویو کا میں نے نوٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں دیکھ لیں اگر سپوز 2 4 5 10 لوگ وہ ایفیڈیوٹ نہیں لاتے ہیں مثال کے طور پر, تو کیا وہ پھر ایس آئی سی میں رہیں گے یا وہاں سے تو کورٹ نے اجازت دے دی نا, وہ تو ججمنٹ سے نکال دی ان کو. سر ایسا ہوا نہیں, سب کے سب لے آئے. ویسے پوچھ رہا تو ہوں, مجھے نہیں پتا اس مفروضے کا کیا جواب ہوگا, لیکن اگر وہ نہ لاتے ایفیڈیوٹ تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ تصور, انڈیپینڈنٹ اکارڈنگ ٹو دس ججمنٹ وہ پھر انڈیپینڈنٹ تصور ہوتے, کیونکہ ایس آئی سی کی جوائننگ کو تو اس ججمنٹ نے کہہ دیا کہ وہ نلٹی ہے, ان کی جوائننگ کو تصور نہیں کیا اس کے جائے لیے گا. ری جوائن کر. آپ کوئی میٹنگ کرتے تھے کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے, یا جس کی جو مرضی تھی وہی کر رہا تھا؟ نہیں, کچھ میٹنگز ہوتی تھی لیکن افراتفری کا عالم تھا, ہم میں سے اکثر انڈر گراؤنڈ تھے, جیلوں میں تھے, میں نہیں اس طرف جانا چاہتا. آپ کو اگر پتا چلے کہ ان حالات میں ہم نے الیکشن لڑا, یہ آگ اور خون کا دریا تھا. میں لکھوں گا, میں نے ڈائری لکھی, آئی ول پبلش اٹ ون ڈے. یہ اس میں بہت سی آپ کے سوالوں کے جواب آئیں گے سر کہ ہم یہ الیکشن لڑ کیسے رہے تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. سر یہ جو نوٹ میں نے دیا ہے اس میں کل جو ججمنٹ میں نے پڑھی تھی اس کے علاوہ جو ججمنٹس میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا, کچھ اس پیپر بک میں ہے, بائنڈر جو میں نے دیا, میں آئی جسٹ پوائنٹ آؤٹ دا پیجز.